بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ الف لام میم۔ سامعین ابی سعد کی تفسیر سماعت کیجیے۔ الف لام میم جیسے حروف مقطعات جو سورتوں کے شروع میں آتے ہیں، ان کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ ان کے معنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہیں، کسی اور کو معلوم نہیں، اس لیے کہ وہ ان حروف کی کوئی تفسیر نہیں کرتے۔ قرطبی نے ابو بکر، عمر، عثمان، علی ابن مسعود رضی اللہ عنہم سے یہی نقل کیا ہے۔ بعض لوگ ان حروف کی تفسیر بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی تفسیر میں بہت کچھ اختلاف ہے۔ ہر چیز میں اللہ مالک کی حکمت نظر آتی ہے۔ یہ یقینی بات ہے کہ اللہ کا کلام لغو، بیہودہ، بیکار اور بے معنی الفاظ سے پاک ہے۔ جو جاہل لوگ کہتے ہیں کہ سرے سے ان حروف کے کچھ معنی ہی نہیں، وہ بالکل خطا پر ہیں۔ اس کے کچھ نہ کچھ معنی یقیناً ہیں۔ اگر نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے معنی کچھ ثابت ہوں تو ہم وہ معنی کریں گے اور سمجھیں گے، ورنہ جہاں کہیں رسول اللہ نے کچھ معنی بیان نہیں کیے ہم بھی نہ کریں گے، اور ایمان لائیں گے کہ یہ اللہ کریم کی طرف سے ہے، رسول اللہ سے تو اس میں ہمیں کچھ نہیں ملا۔ علماء کا اس میں بے حد اختلاف ہے۔ اگر کسی پر کسی قول کی دلیل کھل جائے تو خیر، وہ اسے مان لے، ورنہ بہتر یہ کہ ان حروف کے کلام الہی ہونے پر ایمان لائے اور یہ جانے کہ اس کے معنی ضرور ہیں جو رب علیم ہی کو معلوم ہیں اور ہم پر ظاہر نہیں ہوئے۔ دوسری حکمت ان حروف کے لانے میں یہ بھی ہے کہ ان سے صورتوں کی ابتدا معلوم ہو جائے، لیکن یہ وجہ ضعیف ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر ہی صورتوں کی جدائی معلوم ہو جاتی ہے۔ جن صورتوں میں ایسے حروف ہی نہیں، کیا ان کی ابتدا انتہا معلوم نہیں؟ پھر صورتوں سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنے اور لکھنے کے اعتبار سے موجود ہونا کیا ایک صورت کو دوسری سے جدا نہیں کرتا؟ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی ہے کہ چونکہ مشرکین کتاب اللہ کو سننے ہی نہ تھے، اس لیے انہیں سنانے کے لیے ایسے حروف لائے گئے تاکہ جب وہ متوجہ ہو جائیں تب باقاعدہ تلاوت شروع ہو، لیکن یہ وجہ بھی ناقص ہے، اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا تو تمام صورتوں کی ابتدا انہی حروف سے کی جاتی، حالانکہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ اکثر صورتیں اس سے خالی ہیں۔ پھر جب کبھی مشرکین سے کلام شروع ہو تو یہی حروف ہونے چاہیے، نہ کہ صرف صورتوں کے شروع میں ہی یہ حروف ہوں۔ پھر اس پر بھی غور کر لیجئے کہ یہ صورت یعنی سورہ بقرہ اور اس کے بعد کی صورت یعنی سورہ آل عمران، یہ تو مدینے میں نازل ہوئی ہیں، اور مشرکین مکہ ان کے اترنے کے وقت وہاں تھے ہی نہیں، پھر ان میں یہ حروف کیوں آئے؟ حروف مقطعات اور اعجاز قرآن۔ ہاں، یہاں پر ایک حکمت بھی بیان کی گئی ہے کہ ان حروف کے لانے میں قرآن کریم کا ایک معجزہ ہے جس سے تمام مخلوق عاجز ہے، باوجود یہ کہ یہ حروف بھی روز مرہ کے استعمال حروف سے ترکیب دیے گئے ہیں، لیکن مخلوق کے کلام سے بالکل نرالے ہیں۔ مبرد اور محققین کی ایک جماعت اور فرا اور قطرب سے بھی یہی منقول ہے۔ زمخشری نے کشاف میں اس قول کو نقل کر کے اس کی بہت تائید کی ہے۔ زمخشری، ابن تیمیہ اور حافظ مزی رحمۃ اللہ علیہما نے بھی یہی حکمت بیان کی ہے۔ زمخشری کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ تمام حروف اکٹھا نہیں آئے۔ ہاں، ان حروف کو مکرر لانے کی یہ وجہ ہے کہ بار بار مشرکین کو عاجز اور لاجواب کیا جائے اور انہیں ڈانٹا اور دھمکایا جائے، جس طرح قرآن کریم میں اکثر قصے کئی مرتبہ لائے گئے ہیں، اور بار بار کھلے الفاظ میں بھی قرآن کے مثل لانے میں ان کی عاجزی کا بیان کیا گیا ہے۔ بعض جگہ تو صرف ایک حرف آیا ہے، جیسے صاد، نون، قاف، کہیں 2 حروف آئے ہیں جیسے حامیم، کہیں 3 حروف آئے ہیں جیسے الف لام میم، کہیں 4 آئے ہیں جیسے الف لام میم را اور الف لام میم صاد، اور کہیں 5 آئے ہیں جیسے کاف ہا یا عین صاد اور حامیم عین سین قاف، اس لیے کہ کلمات عرب تمام کے تمام اسی طرح پر ہیں، یا تو ان میں 1 حرفی لفظ ہیں یا 2 حرفی لفظ، یا 6 حرفی یا 4 حرفی یا 5 حرفی سے زیادہ کے کلمات نہیں۔ جب یہ بات ہے کہ حروف قرآن شریف میں بطور معجزے کے آئے ہیں تو ضروری تھا کہ جن صورتوں کے شروع میں یہ حروف آئے ہیں وہاں ذکر بھی قرآن کریم کا ہو اور قرآن کی بزرگی و بڑائی کا بیان ہو، چنانچہ 29 صورتوں میں ایسا ہی ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہاں بھی ان حروف کے بعد ذکر ہے
کہ اس قرآن کے باری تعالیٰ کا کلام ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اور جگہ فرمایا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ، یعنی وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، جو زندہ اور دوام والے ہیں، جس نے تم پر حق کے ساتھ کتاب تھوڑی تھوڑی نازل فرمائی ہے، جو کتاب پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے۔ یہاں بھی ان حروف کے بعد قرآن کریم کی عظمت کا اظہار کیا گیا۔ اور جگہ فرمایا الف لام میم صاد کتاب انزل الیک، یعنی یہ کتاب آپ کی طرف اے نبی اتاری گئی ہے، تو آپ اپنا دل تنگ نہ رکھیے۔ اور فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک، اس کتاب کو ہم نے آپ کی طرف اے نبی نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو اپنے رب کے حکم سے اندھیروں سے نکال کر اجالے میں لائیں۔ ارشاد ہوتا ہے الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس کتاب کے رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اور فرماتے ہیں حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، حامیم بخششوں اور مہربانیوں والے مالک نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ اور فرمایا حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک، یعنی اس طرح وحی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں غالب حکمتوں والے آپ کی طرف اے نبی، اور ان نبیوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے۔ اسی طرح اور ایسی صورتوں کے شروع کو بغور دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان حروف کے بعد کلام اللہ کی عظمت اور عزت کا ذکر ہے، جس سے یہ بات قوی معلوم ہوتی ہے کہ یہ حروف اس لیے لائے گئے ہیں کہ لوگ اس کے معارضے اور مقابلے سے عاجز ہیں۔ واللہ اعلم۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔